अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। बहुत बड़ा दिन है आज पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। एक डील साइन हो चुकी है, जो कि बहुत दिनों से हम सोचते थे कि कब होगी, लेकिन आज वो दिन आ गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है, अमेरिका की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी ऐलान हो गया है कि उसकी तफ़सीलात जो हैं, वो भी दोनों फ़रीक़ैन जो हैं, वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा कि कुछ चीज़ें जो हैं, वो बाहर आ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो दाखिली सूरत-ए-हाल है, देखिए एक तरफ हम दुनिया के मामलात को हल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो दाखिली मामलात हैं, उन पे हमारी कोई ना कोई तवज्जो है, ना कोई विल नज़र आती है। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो मामला है, वो ज़रा देखते हैं, किस तरीके से ये सूरत-ए-हाल जो है, वो बिगड़ रही है और दिगरगूं हो सकती है। ये आज मैं देख रहा था कि यानी आज जो ट्यूसडे है, आज फिर बहनों ने जाना है वहाँ पे और उन्होंने जाके उसकी मुलाकात का एक सिलसिला बनाना है, कोशिश करनी है। और वो कह रही हैं कि इमरान खान की ज़ाती मौलजीन और बहनों तक रसाई के लिए उठाओ अपनी आवाज़। और ये है कि तहरीक इंसाफ के तमाम तंज़ीमी उहदेदारान, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और वर्कर्स हर सूरत अडियाला जेल पहुँचे। अब ये 16 जून यानी आज बरोज़ मंगल दिन 3 बजे ये जनाब उन्होंने ऐलान किया है। और ये खाम-खाम में हम सिचुएशन को एग्रेवेट कर रहे हैं। ये उनका अदलिया के हिसाब से भी देखा जाए, वैसे भी अखलाकी तौर पर भी देखा जाए, तो किसी भी जो कैदी होता है, उसका एक राइट होता है कि वो अपने लोगों से मुलाकात हो सके। आप अगर पढ़ें तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो भुट्टो थे, उनके साथ भी उनकी फैमिली की मुलाकातें होती थी, बाकी लोगों के साथ भी मुलाकातें होती रही हैं। तो ये अजीब-सी एक सूरत हमने क्रिएट कर दी हुई है, न जाने क्यों? उसकी मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि या तो आप बहुत ही कमज़ोर हैं कि आप सुन ही नहीं सकते कोई तनकीद या कोई इस तरह की बात, हालाँकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मानने को नहीं दे रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? बहनों के हकूक़ क्यों आप ले रहे हैं? उनके बच्चों के हकूक़ आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये बड़ी अबतर हो सकती है। मुझे डर है कि ये कहीं मामलात जो हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चले जाएँ। और जिस तरह के अभी हम देख रहे हैं बाकी जगहों पे भी, और ख़ास तौर पे अभी देखें ना, जो इमरान खान साहब का जो पिम्स वाला मामला हुआ है, उसके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि उनको पिम्स लेके जाया गया। अब इसमें कौन-सी बात है? एक एक कैदी को अगर आप पिम्स लेके गए हैं, तो उसको खोल दें। अगर वो वहाँ पे किसी से बात भी कर लेता है, तो व्हाई सो मच फस? तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इस तरह एक अनाओं की एक जंग जो है वो शुरू की हुई है। उसको भी ज़रा ठीक करना चाहिए और नॉर्मलाइज़ करना चाहिए चीज़ों को। जिस तरह कि आप बाहर के ममालिक के साथ अपनी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, इस तरह आप अंदरूनी सतह पे भी नॉर्मलाइज़ करेंगे तो उतना ही बेहतर रहेगा। अब ये जो सूरत-ए-हाल है कि इसी बैकग्राउंड में आप देखें ना, जो केपी का बजट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हम 3 महीने का बजट देंगे या एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बजट देंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए एक और दे देंगे, ताकि जो हमारी जो कमिटमेंट्स हैं, वो हमें पूरी ना करनी पड़ें। और वो आइन में ज़ाहिर है कि उसका एक ऑप्शन भी है। लेकिन मसला ये है कि ये यहाँ तक हम पहुँचे क्यों हैं? ये कोई सोचेगा? कोई कोई इसके ऊपर कोई बात करेगा कि हम यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं? कि एक सूबा जो है, वो उसको बिल्कुल एलिनेट कर दिया गया है। उसको अगर एलिनेट नहीं किया गया, तो उसके अंदर ये एलिनेशन की फीलिंग्स क्यों आ रही? देखिए ना, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके बारे में इतना ओपनली कई हमने स्टेटमेंट सुनी है, तो उससे एलिनेशन तो बढ़ेगी ना। साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब जो वावड़ा साहब हैं, आज वो दोबारा से जनाब नमूदार हुए और उन्होंने अजीब-अजीब बातें की हैं उधर। उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब मुख्तलिफ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में एक चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, ये चाहती है। और दूसरा जो है वो उसको किसी को रिप्लेस करना चाहता है। वो ज़ाहिर है कि अफरीदी साहब की तरफ भी इशारा है और मुराद साहब की तरफ भी इशारा है कि चूँकि वो लॉन्ग टर्म उनकी काफ़ी लंबी इनिंग्स हो चुकी हुई है, तो वहाँ पे भी हो सकता। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब सबकी या कंटेनर पे आएँगे या कंटेनर के अंदर जाएँगे। और इसका मतलब ये है कि इनके साथ इनकी ज़ाती वीडियोज़ भी जो हैं, वो भी इस्तेमाल होंगी। अब ज़ाती वीडियोज़ तो वही होती हैं जो इनके पास होती हैं। तो वो जो अगर इस तरह का फिर कारोबार शुरू होगा, तो फिर क्या अखलाकियात रह जाएगी हमारे लोगों की। और हमारे बच्चे जो हमारे टीवी देखेंगे या बच्चे जो हमारे ग्रो अप हो रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये क्या मुल्क है, क्या हमारी अखलाकियात है। आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, वो ना माशी है, ना सियासी है, वो अखलाकी है। हम लोग अखलाकी तौर पर तबाह हो चुके हैं, क्योंकि हमारी कोई कोई मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है। कोई हमारा कोई मॉरल कॉन्डक्ट जो होता है या मॉरल कोड जिसको आप कह लें, वो है ही नहीं कि जिसके तहत हम ज़िंदगी गुज़ारें। हर कौम में आप जाके देखेंगे तो उनके बच्चों को कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि जी आपके जो हीरोज़ हैं वो कोई वेस्टर्न है, कोई माइकल जैक्सन है, कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है। तो
آپ کا کوئی مورل کانڈکٹ مورل کوڈ جو ہے وہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, تو ظاہر ہے اس کا جو رزلٹ آئے گا پھر یہی آئے گا. پھر آپ گولیاں ماریں گے, سیدھی ماریں گے لوگوں کو, یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہماری عوام ہے, یہ ہمیں یہ سیلری دیتی ہے, تو پھر آپ نہیں سوچیں گے اس طرح کی چیزیں. جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں راولا کوٹ میں کیا ہو رہا ہے, راولا کوٹ میں بھی ایک عجیب سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ جو بہت ہی سیریس ہو سکتی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ تو ایک عجیب وہاں پہ قربانی اور ایثار کا جو جذبہ ہے, یہ دیکھیں نا, وہاں پہ پٹیاں جو لوگ زخمی تھے ان کی پٹیوں کے لیے اعلان کیا گیا کہ جی وہاں پہ ہمیں پٹیوں کی ضرورت ہے, تو وہ پورا جو شہر ہے وہ اپنی چادریں اور اپنی جناب اپنی وہ جو ہیں چیزیں اٹھا کے وہ لے آئے, اور وہ اتنی بڑی تعداد میں آ گئی کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. وہ لوگ جو ہیں وہ چادریں اٹھا رہے ہیں اور ان کو جناب وہ سردی بھی ہے, وہ خیر وہ استعمال بھی کریں گے, لیکن اب یہ جذبہ دیکھیں نا, اب یہ جذبہ سے کیا مراد ہے, یہ خواتین نے اپنے چادریں اپنے دوپٹے وہ سارے کے سارے وہاں پہ پہنچا دی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک عوامی طاقت ہے. اب یہ عوامی طاقت کو سمجھے گا تو تب نا, اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ سارے کے سارے جنہوں نے دوپٹے اتار کے دیے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں, تو ان کو گولیاں مار دو. یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. گولیاں مارنے سے تو کام نہیں ختم ہوگا, کب تک آپ ماریں گے گولیاں, لوگ تو نہیں ختم ہوں گے, گولیاں شاید ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی دروبینی کی ضرورت ہے, ایک انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں بتا سکے کہ کیا جو ہے چیزیں وہ ہمیں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں واٹ ٹو سے اور واٹ ناٹ ٹو سے میں فرق جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں میری گزارش ہوگی تمام ارباب اختیار سے اور ارباب اقتدار سے کہ یہ اقتدار کبھی کسی کا نہیں ہوتا. الحکم للہ, حکومت صرف اللہ کی ہے. یہ آج آپ کے پاس ہے, امانت کے طور پر ہے, آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ اس امانت میں اگر خیانت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا, اور اگر آپ نے امانت کے مطابق اپنا کام کیا تو آپ سرخرو ہو جائیں گے, کیونکہ یہ تو ہے تو آپ کا ٹیسٹ ہے. تو یہ اور رہے گا بھی تھوڑے دن کے لیے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس, ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں. یہ اس کا اصول ہے, یہ کائناتی اصول ہے. تو اس لیے اس کے اوپر تو آپ کو بالکل یقین ہونا چاہیے کہ آج آپ کے پاس ہے, کل نہیں ہوگا, پھر جب نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آپ کو سوچنا ہے. اس معاہدے کی جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی آج کی خبر ہی یہی ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, اور ایسا معاہدہ کہ جس نے عالمی سیاست جو ہے وہ اس کی توانائی کی منڈیاں ہوں یا مشرق وسطیٰ کے توازن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سفارتی کردار کے بارے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنی جو رائے ہے وہ دے رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان جو 100 دن سے تقریباً 100 ڈیز تو ہو گئے میں ایک تصادم کسی کیفیت جو تھی, کانفلکٹ کی سچویشن تھی, اس میں ایک MOU کے اوپر سائن ڈیجیٹلی ہو گئے ہیں. امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور جے ڈی وینس نے کہا جا رہا ہے کہ سائن کیے ہیں, اور ایران کی طرف سے جو اسپیکر ہیں ان کے غالب آف صاحب, ان کی طرف سے یہ دستخط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اب اس کی جو باضابطہ تقریب ہے وہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب رائٹرز بھی کوٹ کر رہے ہیں ان کو کہ جمعے کو ہوگی جنیوا میں. تو جو رائٹرز کی رپورٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے پہلے ان سے چیک تو کیا ہوگا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ابھی تک دونوں جو امریکہ اور ایران ہیں وہ اس کی تفصیلات پوری نہیں بتا رہے ہیں. کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو چیزیں بتا رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے, جو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کو بھی انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے. لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ڈراپ سائٹ ہے اس نے کچھ ڈیٹیلز ان کی نکالی ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں. فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کی ڈیٹیلز جو ہیں, میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, یہ ان کے جو فارن منسٹری کے اسپوکس مین ہیں اسماعیل بغائی, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں اس میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے پروڈکٹ آف ایرانین ریزسٹنس اینڈ اسٹریسنگ ڈیپ ڈسٹرسٹ آف واشنگٹن. انہوں نے اپنا ڈسٹرسٹ بھی شو کیا ہے امریکہ کے اوپر, اور ساتھ ساتھ ایرانیوں کی جو ریزسٹنس ہے اس کو بھی انہوں نے سلام پیش کیا ہے. تو جو کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لیبنان جو ہے وہ ایک سینٹرل حیثیت رکھتا ہے اس پوری MOU میں. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ the word Lebanon appears 3 times in the MOU میں 3 دفعہ یہ لبنان کا نام آیا ہے, which he said requires an end to the war on all fronts, کہ جنگ کا خاتمہ ہوگا تمام فرنٹس کے اوپر انکلوڈنگ لیبنان. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اسرائیل ابھی بھی نہیں مان رہا, اور میرا خیال ہے کہ آگے جا کے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ان کا بھی کیا سلسلہ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ریسپیکٹ فار لیبنان's sovereignty اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, کہ جو ان کی علاقائی سالمیت ہے اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہوگا.
दूसरी वो जो कह रहे हैं वो ये है कि यूएस एज ए गारंटोर ऑन लेबनान, यूएस जो है वो गारंटी करेगा और गारंटोर बनेगा लेबनान के ऊपर, क्योंकि लेबनान के ऊपर जाहिर है कि इसराइल का मामला चल रहा है, वो तो आज भी उसने कहा कि जी हम वहाँ से निकलेंगे नहीं, तो निकलेंगे नहीं तो फिर कौन इसकी गारंटी देगा। तो ये बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। बहरहाल उसमें वो कह रहे हैं कि द यूएस इज ऑब्लिगेटेड टू इंश्योर इजराइल halts its war on Lebanon and that the people of our region will never accept that the Zionist regime takes any action without the prior or subsequent coordination of America. तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर इसके ऊपर अमल होता है। इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि यूएस इज ऑब्लिगेटेड टू रिलीज ईरान फ्रोजन एसेट्स, जो उनके मुंजमद असासे हैं वो रिलीज करेंगे एज ईरान्स राइट, नॉट एज द अमेरिकन साइड गिविंग मनी टू ईरान। ये नहीं है कि वो हमें कोई मेहरबानी कर रहे हैं। टू लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, और जो सैंक्शंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, वो सारे करेंगे अलॉन्ग विद रेलेवेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड आईएईए बोर्ड रेजोल्यूशंस। और जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं और आईएईए जो कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनका, वो एजेंसी है, उसकी जो रेजोल्यूशंस हैं उनको भी खत्म करेंगे। ऑयल, पेट्रोकेमिकल एंड फ्यूल सेल्स शुड रिज्यूम, जो उनकी सप्लाई है, जो उनकी प्रोडक्शन है ऑयल की, वो फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी विदाउट एनी ऑब्स्टिकल वंस द एमओयू इज साइंड फ्राइडे। वॉर रेपरेशंस ही सेड रिमेन डिमांड ईरान विल नॉट फॉरगेट और फॉरगिव, कि वॉर रेपरेशंस भी होंगी। इस पर 300 अरब डॉलर्स की बात हो रही है कि कुछ सोर्सेज जो कहते हैं कि 300 अरब जो हैं वो ईरान ने मांगे हैं कि हमारी जो है वो करें, उसमें रेपरेशंस हमें दें। स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर वो कह रहे हैं कि ईरान एज अ कोस्टल स्टेट अलॉन्ग साइड ओमान विल मैनेज सेफ पैसेज, वो सेफ पैसेज को मैनेज करेंगे। बगाई सेड ईरान नेवर सॉट टोल्स but will charge fees for services like navigation, environmental protection and insurance. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि हमने कभी ये नहीं चाहा कि हम टोल्स लेंगे, हालांकि ये कहते रहे हैं, लेकिन साथ वो कह रहे हैं कि हम चार्ज करेंगे फीस। कौन सी फीस करेंगे? सर्विस चार्जेस जो हैं वो हम करेंगे कि नेविगेशन वहाँ से हो रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस है, तो उसकी फीस हम चार्ज करेंगे, लेकिन टोल्स ऐसा हम उसको नहीं कहेंगे। अब ये अमेरिका ये कह सकता है, ये हमने तो कह दिया था कि टोल्स नहीं चार्ज करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो सर्विस चार्जेस की तो बात नहीं ना हुई थी। तो इस तरह की दोनों एक दूसरे को वो एक एग्जिट स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि जो भी अपने ऑडियंस को कहना है वो कह रहे हैं। न्यूक्लियर टॉक्स डिफर्ड, डिटेल्स ऑफ एनरिचमेंट and Iran's highly enriched uranium stockpile were not negotiated in the MOU and are left to 60 days of talks after signing. ये जो 60 दिन का वक्त दिया गया है उसके दौरान इनके ऊपर गुफ्तगू होगी। अभी वो उनको डिफर कर दिया गया है कि जनाब ये अभी हम इस पे बात नहीं करते हैं। तो डिस्ट्रस्ट रिमेन्स, वो कह रहे हैं कि वी हैव नो ट्रस्ट इन द ज़ायनिस्ट रजीम, जो इसराइली रजीम है उसके ऊपर हमें कोई ट्रस्ट नहीं है, जस्ट एज वी हैव नो ट्रस्ट इन अमेरिका, उसी तरह जिस तरह कि हमें अमेरिका के ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं है। पर ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मामला भी चल रहे हैं वो इस तरह के हैं कि जिसमें दोनों फ्रीकैन के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। वो अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि क्या हम अचीव कर रहे हैं, क्या नहीं अचीव कर रहे हैं। लेकिन ड्रॉप साइड ने ये चीज़ें जो दी हैं, इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है उन्होंने कंफर्म करके दी होंगी। वैसे वो ये एक मौकर इदारा है, ऐसे नहीं वो दे सकते। तो इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से जो बाकी चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, एक तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ा ज़्यादा जो एक रोल है पाकिस्तान का, उस हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की तारीफ भी की जा रही है, और ख़ास तौर पर ड्यूली सो, क्यों उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कामयाबी नहीं इख्तियार की है। बहरहाल इसमें जो स्टोरी है वो ये है कि जो सूरत हाल बन रही है, क्या ये अमेरिका की कामयाबी है, क्या ये अमेरिका की नाकामी है, या ये ईरान की फतह है, और क्या इसमें जो चांसेस हैं कि इसराइल इसको सैबोटेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। और क्या पाकिस्तान इस पूरी कहानी में क्या अचीव करेगा, कहाँ खड़ा है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो दुनिया की सबसे अहम एक बंदरगाह कह रहा हूँ, गुज़रगाह जो है तवानाई की, वो बन के सामने आई है, और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो सामने आई है। दुनिया के तकरीबन मैंने आपको पहले बताया था 20-22 जो % तेल है और जो LNG की प्रोडक्शन है वो वहाँ से गुजरती है। तंग समुद्री रास्ता आपने कई दफ़ा देखा हुआ है, और वहाँ से एक्सियोस भी ये इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ये इससे जो तमाम जो तवानाई और इसकी जो ऑयल की मार्केट्स हैं वो हिल के रह गई। तो ये ईरान का जो बहुत बड़ा एक जियो स्ट्रेटेजिक एक एसेट बन के उभरा है, और इसको उन्होंने उसको यूटिलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से किया। तो ईरान
ہو سکتا ہے کہ بڑی اکنامیکلی بڑا اس میں بری صورتحال اس کی ہو، پابندیوں کا شکار بھی ہمیں ہمیں رہا ہے وہ پچھلے 47 ایئرس سے، لیکن اس نے اپنے جغرافیے کی جو طاقت ہے نا اس کو سمجھ لیا، کہ جو وہ ہم نہیں سمجھے ابھی تک۔ ہماری بھی اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے لیے بہت کم یوز کیا، ہم نے لوگوں کے لیے تو یوز کیا ہے، لیکن ایران نے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایران برسوں سے یہ پیغام دیتا آ رہا ہے کہ جناب اگر ہماری سلامتی خطرے میں پڑی تو ہم ہرمز کو استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے، تو انہوں نے کر لیا۔ تو اس لیے امریکہ جیسی جو سپر پاور ہے، امریکہ اس کو اب دیکھیں کہ وہ بھی اس معاملے میں فیل ہو گئی کہ اس کا کوئی فوجی حل نکالا جا سکے۔ اب منٹوں پہ آگے ہوئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ڈیل کرو وہ کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کو اس سے کیا ملا؟ امریکی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو واشنگٹن یہ کہہ سکتا ہے، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جی جنگ کو ہم نے وسیع ایک لیول پہ جانے سے روک لیا اور بڑے لیول پہ اس کو نہیں جانے دیا، اس کو کنٹین کیا، عالمی توانائی کی جو سپلائی تھی اس کو بھی بحال کر دیا ہے، اور جناب اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی ہے، اور ایران کو ہم واپس مذاکرات کی میز پر لے آئے، اور پھر جو اس کی جنگ بندی ہے وہ ہو گئی ہے، اور پھر جو اس کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو بھی ہم نے تقریباً ختم کروا دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بلکہ یہ رائٹرز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں امریکہ جو ہے وہ اس کو اپنے آڈینس کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اب جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے جو حامی ہیں وہ کہیں گے جی کہ ہم نے جو جتنے بھی جو زمینی جنگ کے مقاصد تھے وہ ہم نے پورے کر لیے، لیکن دوسری طرف جو ناقدین ہیں، جو کرٹکس ہیں امریکہ کے اور ٹرمپ صاحب کے، وہ یہ کہیں گے جی کہ اگر اتنی بڑی فوجی کارروائی آپ نے کرنی تھی اور آپ نے کیا اور معاشی طاقت کا بھی استعمال کیا، تو ایران کا تو رجیم چینج بھی وہیں کے وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، ان کی جو ریاست ہے وہ بھی اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں پڑا، اور نہ ہی ان کی کوئی جو علاقائی حیثیت ہے اس کو کوئی فرق پڑا ہے، نہ ان کی معاشی حیثیت، تھوڑی سی ان کو ڈینٹ تو پڑا ہے ظاہر ہے، لیکن آپ نے حاصل کیا کیا؟ تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو ابھی چلتی رہے گی، اور ابھی چلنی شروع ہو چکی ہے، بلکہ میں ابھی ایک دو اس پہ دیکھ رہا تھا ویب سائٹس کے اوپر کہ اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ جی ایران کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ ادھر سے نکل بھی رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے کس طریقے سے ایک دلچسپ پوزیشن اختیار کی ہے، اور جس بڑی دلچسپ پوزیشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تو جو ایک سروائیول کا جو ایک موڈ ہے اس میں آپ دیکھیں نا کہ ان کی ریاست برقرار رہی، ان کا نظام برقرار رہا، مذاکرات جو ہیں وہ برابری کی سطح پر ہوئے، انہوں نے ان کی جو اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے، امریکہ کی ہیجمنی، وہ انہوں نے تسلیم نہیں کی، اور پھر دنیا کو یہ بھی احساس دلایا کہ مشرق وسطیٰ کسی بھی سیکیورٹی اور اس قسم کا جو کوئی آرکیٹیکچر ہے اس میں ایران کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایران کی اپنی ایک بہت وائٹل سچویشن جو ہے وہ اس میں انہوں نے اسٹیبلش کر لی ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایک ایران کی جو اس کو اسٹریٹجک سروائیول کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی سروائیول جو ہے وہ مینٹین کی ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جی اسرائیل کی طرف۔ اس پورے معاملے میں جو سب سے زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے وہ اسرائیل میں پائی جا رہی ہے، اور رپورٹس جو آ رہی ہیں ان کے مطابق اسرائیلی جو قیادت ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ پینک ہے اور سخت تحفظات ہیں ان کے کہ بھئی یہ امریکہ نے کیا کر دیا، ٹرمپ نے ہم نے تو ان کو کچھ اور کہا تھا، یہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو جو وقتی طور پہ جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایران کو اگر جو ملتا بھی ہے تو اس میں مختلف جو ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر اس کے اوپر بڑی شدید قسم کی ایک ریزرویشنز ہیں، اور ان کے اندر ایک بلکہ یہ جو نیتن یاہو ہیں ان کے لیے یہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ اسپوائلر ڈائنامکس جو ہیں وہ انہوں نے استعمال کر کے تو اس کو کہیں نہ کہیں انہوں نے ڈیریل کرنا ضرور ہے، پٹڑی سے اتارنا ضرور ہے۔ اگر دیکھیں نا لبنان ہو، شام ہو، یا کسی اور محاذ پر صورتحال خراب ہوتی ہے تو فوری طور پر انسٹنٹلی یہ جو پورا ایم او یو ہے یا معاہدہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ فوراً دباؤ میں آ جائے گا، اور فوراً پھر ہم ادھر سے اسٹیٹمنٹس دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو ختم ہو گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ اب اگر موجودہ رپورٹس جو ہیں درست ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو پاکستان نے امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان جو میڈیشن کی ہے اور بڑا نمایاں کردار ادا کیا، اس کی سفارتی کوششیں جو ہیں ان کو الجزیرہ میں دیکھ رہا تھا، دوسرے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ دیکھ رہے تھے، وہ سب لوگ جو ہیں ایکنالج کر رہے ہیں یہ بڑا غیر معمولی موقع ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کے لیے یہ ایک بہت غیر معمولی ایکسٹرانری ایک مومنٹ ہے جو پاکستان کو کیونکہ گزشتہ دیکھیں آپ دو تقریباً جو ڈیکیڈز ہیں اس میں پاکستان کو اکثر سیکورٹی مسائل کا سامنا رہا ہے، ٹیررزم کے مسائل ہیں، ابھی بھی ہیں، اور داخلی چیلنجز کا جو ہے وہ اس میں پاکستان کو اس طرف سے دیکھا جاتا تھا کہ پاکستان تو جی یہ تو ہے ہی ٹیررزم، اور خاص طور پہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے
وہ جہاں پہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا ان کو تو تقریباً ان کی موت واقع ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کا ایک اسٹیٹس دیکھ کے، تو وہ ادھر تو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ٹیررسٹ، وہ تو بات ہی نہیں کرتے نا جی پانی اور یہ اور وہ جناب ٹیررزم نہیں ساتھ ساتھ چل سکتے، کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ امریکی ایرانی مفاہمت میں پاکستان کا کردار اگر اس طرح اسٹیبلش ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی میں ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا اور بہت بڑا اس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک خود دیکھیں نا ایک برج اسٹیٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور پاکستان نے مختلف ممالک کے درمیان ایک پل کے طور پر جو ایک ڈپلومیسی کی ہے، تو ایک کنیکٹر کا رول پلے کیا ہے، تو یہ بڑا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، جو کہ پاکستان کو مل گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پاکستان نے اچھے طریقے سے اس کو نبھایا بھی ہے اور اس کا کریڈٹ ظاہر ہے کہ ہمیں آج میں دیکھ رہا تھا کہ لڑائیاں ہو رہی تھی کہ شہباز شریف کو جاتا ہے یا کریڈٹ یا جناب عاصم منیر کو جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا انیشیٹو جو ہے یہ عاصم منیر صاحب کا ہی ہے اور ان کو ہی کریڈٹ جانا چاہیے، لیکن اگر ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھا جائے تو ان کا یہ کریڈٹ اس طرح بننا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ حکومت تو نہیں ہے نا، تو ایک سرکاری ملازم ہے، لیکن اب ہمارے ہاں مسائل کچھ اور ہیں تو وہ اب کریڈٹ تو جہاں پہ بنتا ہے اس کو دینا پڑے گا۔ تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں اب چین، خلیجی ممالک آپ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، ان کے ساتھ اب پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ اس معاہدے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں مزید ہمارے بہتر ہوں گے۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر وغیرہ کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی جو معیشتیں ہیں وہ برآمدات کے ساتھ اور درآمدات کے ساتھ ان کا ایک بیلنس چلتا رہتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی جو بندش ہے یا عدم استحکام ہے ان کے لیے معاشری خطرے کا باعث بن سکتا ہے، باقی تو ان کو اتنے بڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ جو ایم او یو ہے یہ سائن ہوتا ہے اور خلیجی ممالک پہلے سے زیادہ فائد اپنے معاشی فائد لے سکتے ہیں، تو ایک بڑا نظریاتی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ایران مسلم دنیا میں ایک پری ایمیننس کی جو پوزیشن ہے وہ لے گا اور ایک مزید اہم ملک کے طور پر اٹھے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ ایک بڑی طاقت کے طور پر، ایک بڑے اہم کھلاڑی کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس کا جو رول ہے وہ اب سعودی عرب کے اگر زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر ضرور آ جائے گا، اور مسلم دنیا میں خاص طور پہ پاپولیشن جو ہے، جو عوام ہے، مسلم عوام جو ہیں، ان کے ہاں اس کی پوزیشن جو ہے اس میں مزید اضافہ بڑھے گا، اور ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے کہ ایران شدید دباؤ، پابندیوں اور فوجی کارروائیوں کے باوجود مذاکراتی عمل کا مرکزی کردار بنا رہا اور اس نے شکست تسلیم نہیں کی۔ اور یہ واقعتاً اس میں بات بھی درست ہے، کیونکہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھاگ گیا، امریکہ کو شکست ہوئی۔ یہ افغانستان کے بعد چند ہی سالوں میں دوسری بڑی شکست کہی جا رہی ہے امریکہ کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف اپنے آپ کو سپر طاقت کہنے والا، ایک سپر پاور کہنے والا وہ ملک جو ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس سے ایران کی علاقائی حیثیت تو ظاہر ہے کہ بوسٹ ہوگی، اور جو کارروائیاں یا کوششیں تھیں کہ ان کو ڈیریل کیا جائے یا ان کو منیمائز کیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تاہم یہ کہنا کہ ایران پوری مسلم دنیا کا بلا مقابلہ رہنما بن گیا ہے، تو میرے خیال ہے یہ ابھی قبل از وقت ہوگا، ایسا ابھی نہیں ہوا اور شاید ہوگا بھی نہیں، کیونکہ مسلم دنیا میں آپ کو پتہ پھر یہ اس میں سیکٹیرین بھی آ جاتا ہے، شیعہ سنی کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، تو آج بھی جو مسلم دنیا ہے وہ مسلکی اس میں بلاکس میں تقسیم ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال کیا ہے کہ کیا یہ افغانستان جیسی امریکی شکست ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی بری تو خیر شاید نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے تو صحیح، یہ شکست تو ہے، یہ ریٹریٹ تو ہے۔ افغانستان میں امریکہ نے 20 سال لگائے تھے، اس میں ظاہر ہے ان کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا، ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا تھا، یہاں پہ بھی ہوا تو نقصان کافی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں انہوں نے ضائع کیا وہاں پہ، جلدی ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس کی جو علامتی جو ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ تھی، اس کی علامتی ایک امپورٹنس تو تھی، لیکن اس کی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح کہ وہ بھاگے تھے وہاں سے، تو یہ صورتحال مجھے تھوڑی سی مختلف لگ رہی ہے۔ امریکہ بھی خطے میں موجود ہے، اس کے اتحادی بھی وہاں پہ موجود ہیں، مذاکرات بھی جو نیوکلیئر ٹاکس ہیں وہ بھی ابھی باقی چل رہی ہیں، تو معاہدے کی تفصیلات جب آئیں گی اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن امریکہ کی شکست جو ہے وہ ابھی تک اس کے بارے میں تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ مکمل طور پہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بحران ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ 21ویں صدی میں صرف فوجی طاقت کافی نہیں ہے۔ یہ بہرحال طے شدہ بات ہے کہ جغرافیہ آپ کا، توانائی، سفارتکاری، علاقائی اتحاد اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مل کر نتائج لاتے ہیں، صرف فوجی طاقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر ابنائے ہرمز کا جو بات ہے وہ بھی چلتی رہے گی، وہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ٹائم چونکہ لمبا ہو گیا تو اس لیے بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات بھی ہوگی، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔
تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتما خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے راکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.